وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ان پرندوں سے کہہ دو کہ نشے من سے نہ نکلو، ان پرندوں سے کہہ دو کہ نشے من سے نہ نکلو، اس دور کا ہر شخص عقابوں کی طرح ہے۔ ان پرندوں سے کہہ دو کہ نشے من سے نہ نکلو، اس دور کا ہر شخص عقابوں کی طرح ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، آج جو موضوع آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہمارے اس معاشرے میں ہمیں ہر چیز یاد ہے سوائے اللہ رب العزت کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمیں ہر چیز یاد ہے سوائے اس چیز کے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مقصد، اس کا مطلب، اس کا ہمارے دلوں میں آنا، اس کا ہماری زبان پر جاری ہونا، ہمارا مسلمان ہونا ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں دنیا میں رہنے کی، جینے کی ہر قسم کی ترتیب اور تبلیغ دونوں دی ہیں۔ ایک انسان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اس وقت سے جب ایک انسان ایک گندا نطفہ تھا، اس وقت سے لے کر جنت تک کا پورا سفر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے کیا، یہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں سمجھایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل هو اللہ احد، مخاطب کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ عربی لغت کے مطابق احد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ احد اسے کہتے ہیں جس کے برابر کا دوسرا نہ ہو۔ احد اسے کہتے ہیں جو واحد ہو، اکیلا ہو، اس کے ساتھ کا دوسرا کبھی نہ آیا ہو نہ آنا ہو۔ احد اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا کوئی ڈپلیکیٹ وجود ہی نہ ہو۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امتیوں سے فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ جتنا کوئی نہیں، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں، اللہ جیسا عطا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ جیسا رزاق کوئی نہیں، اللہ جیسا ستار کوئی نہیں، اللہ جیسا غفار کوئی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہیں۔ اور دوسرا اللہ الصمد، کہ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کو کسی کی مدد کی، کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ خود مختار ہے، اللہ طاقت رکھنے والا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہ اللہ ہے۔ پہلے یہ آسمان نہیں تھا، یہ زمین نہیں تھی،
اللہ رب العزت تھے، اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنائے، آسمان پر آسمان، پھر آسمان پر آسمان، پھر آسمان پر، اسی طرح 7 آسمان بنائے، اور 8واں اللہ نے عرش معلی رکھا جس پر اللہ رب العزت کا تخت لگا ہے، اسے 8واں آسمان بھی کہتے ہیں اور عرش معلی بھی کہتے ہیں، جہاں پر اللہ رب العزت کی ذات براجمان ہے۔ اللہ نے اس زمین کو بنایا، یہاں سارے کا سارا پانی تھا، اللہ نے اپنے قدرت سے اس زمین پر، اس پانی پر خشکی کو پیدا کیا، خشکی کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اس خشکی کو پہاڑوں کے ذریعے سے مضبوط کیا، تاکہ یہاں پر میرا خلیفہ جب دنیا میں بھیجا جائے، جب میں اپنے خلیفہ کو دنیا میں بھیجوں، وہ اس کی ہلنے کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ سنا جاتا ہے کہ دنیا گول ہے، یہ دنیا صرف گول نہیں ہے، پانی کے اوپر یہ جو مٹی کا خطہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پانی کے بہاؤ کی وجہ سے یہ گھومتا رہتا ہے، اور اس کی سپیڈ 72,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے، اللہ کی پہچان یہ ہے کہ 72,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے جو زمین گھوم رہی ہے، انسان کو محسوس ہی نہیں ہو رہی، اور یہ اللہ نے اپنی قدرت سے کیا، کسی کی محتاجی کے ساتھ نہیں، کسی سے مشورہ نہیں لیا، کسی کو اپنا حامی نہیں بنایا، اللہ نے کوئی مزدور نہیں لگائے زمین بنانے کے لیے، اللہ نے مزدور نہیں لگائے آسمان کو کھڑا کرنے کے لیے، پھر اللہ نے دکھا دیا اپنے بندوں کو اپنی نشانی کے تحت کہ میں بغیر ستون کے چھت بنا سکتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین بنائی، یہ جو دنیا بنائی، ہم جو پہلا آسمان دیکھتے ہیں نا، جو ہماری نظر کے سامنے ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اتنا وسیع بنایا، اتنا وسیع بنایا کہ دنیا اس کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک مرغی کا چھوٹا سا انڈا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کے اوپر جو آسمان بنایا، اسے اس سے زیادہ وسیع بنایا، اتنا زیادہ وسیع بنایا کہ وہ آسمان جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، وہ اس سے اوپر والے آسمان کے سامنے اتنا چھوٹا ہے جیسے ایک مرغی کا انڈا ہے۔ اسی طرح تیسرا، اسی طرح چوتھا، اسی طرح پانچواں، اسی طرح چھٹا، اسی طرح ساتواں، پھر عرش معلی۔ عرش معلی اتنا وسیع ہے، اتنا بڑا ہے کہ 7واں آسمان عرش معلی کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک مرغی کا چھوٹا سا انڈا۔ یہ اللہ نے بنایا، کیسے بنایا؟ اللہ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ سے کوئی اولاد ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا عطا کرنے والا کوئی نہیں، اس جیسا رزاق کوئی نہیں، اس جیسا ستار کوئی نہیں، اس جیسا غفار کوئی نہیں، اس جیسا قہار کوئی نہیں۔ اللہ نہ تو کسی کی اولاد، نہ اللہ سے کوئی اولاد ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے جسم اقدس کو بنایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی، پھر اس میں خون ڈالا گیا، اس دل کو دھڑکنے والا بنا دیا گیا، رگوں میں خون کا چلنا جاری کر دیا گیا۔ اس کے بعد اما حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں میں سے نکال کر دکھایا، اللہ نے اپنے قدرت کے ساتھ یہ کیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی جوڑی بنائی، اس جوڑی کو اللہ نے زمین پر بھیجا، زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس جوڑی میں سے اولادیں پیدا کی، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد۔ آج یہ پوری کی پوری دنیا میں نوع انسانی صرف آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور یہ کیسے ہوا؟ اللہ رب العزت کی قدرت کے ساتھ ہوا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کی برابری کرنے والا
کوئی نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بتاؤ کہ میرے برابر، میرا ہمسر، میرا ہم عمر، میرے جتنا وسیع کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میری ذات ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک کو پیدا کیا، قرآن پاک کو ہم لوگوں تک تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچایا تاکہ امت محمدیہ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کتاب میں کہیں کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ دنیا کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں اٹھا کر دیکھیں، لاکھوں کتابیں اٹھا کر دیکھیں، دنیا کے جو مصنفات ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ شروع میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ کتاب کوئی پڑھے، اس میں کوئی غلطی ملے تو ہمیں مطلع کر دیا جائے، ہمیں اس کے بارے میں مطلع کیا جائے کہ یہاں پر غلطی ہے، تاکہ آئندہ کی اشاعت میں اس غلطی کو دور کر دیا جائے۔ ایک واحد یہ کتاب ہے قرآن پاک، جس کے پہلے صفحے پر، پہلے آیات میں یہ فرما دیا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب صحیح ہے، حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہی اس لیے کی تھی تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، علماء، مفکرین اور محدثین، مقررین، جتنے بھی لوگ ہیں جو عالم ہیں، جو قرآن کے بارے میں جانتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کی احادیث کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ہوں یا مسلمان کوئی عام صرف کلمہ پڑھنے والا ہو، ان تمام کے لیے یہ ایک کتابچہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تاکہ اس کتابچے کے تحت مسلمان اپنی زندگی کو گزار دے۔ اس کتابچے کے تحت مسلمان اپنی زندگی بنا لے، اپنی زندگی کو سنوار لے۔ دنیا میں ہم کوئی مشینری بناتے ہیں، انسان کو دیکھ کر ایک مشینری بنائی گئی جس کا نام رکھا گیا روبوٹ۔ اس روبوٹ کو بنانے والے نے اس کے ساتھ ایک کتابچہ بھی دیا کہ اس روبوٹ کو اس طریقے سے چلائیں گے، اس طریقے سے اسے کور کریں گے، اس طریقے سے اسے چارج کریں گے، اس طریقے سے اس میں اپنی آڈیو ڈالیں گے، اس طریقے سے آپ کی آواز کی پہچان ہوگی، اس طریقے سے آپ کو یہ پہچانے گا، اس طریقے سے آپ کے ہر کام کو کرے گا۔ ٹوٹل اس کی انفارمیشن اس میں دے دی گئی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ یہ ہے، ایکسپائرنگ ڈیٹ یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے مینوفیکچرنگ ڈیٹ انسان کو عطا کر دی، لیکن ایکسپائری ڈیٹ اپنے پاس محفوظ رکھ لی۔ مگر اللہ نے کتابچہ دے دیا کہ اس کتابچے کے تحت اگر اپنی بچوں کو پالو گے، اس کتابچے کے تحت اپنی زندگی کو گزارو گی، کامیاب ہو جاؤ گے، ایکسپائری ڈیٹ آنے سے پہلے میں تمہیں جنت تمہارے نام کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی پہچان کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی انسان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ اللہ کو ڈھونڈ تو لیا کہ اللہ کہاں ہے، شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ اور پھر اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندے سے کیا مانگتے ہیں، اور اللہ اپنے بندے کو عطا کیا کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔